السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ جی، نظم مئۃ عامل میں ہم نے پہلے یہ 4 نوع کی تفصیل بیان ہوئی تھی۔ گزشتہ اسباق کا میں آپ کے ساتھ تکرار کرتا ہوں، اس کے بعد نئے سبق پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو ہم نے 100 عوامل کا ذکر کیا تھا اشعار میں۔ سب سے پہلے جو شعر ہے اس کا خلاصہ یہ تھا: عامل اندر نحو صد باشد چنی فرمود ان، شیخ عبدالقاہر جرجانی پیری ہدا، معنوی از وید باشد جمله دیگر لفظین، بعض لفظی شد سماعی و قیاسی اے فتا، زانود یکدا سماعی ہفت دیگر بر قیاس، سماعی سیجدہ نوعست بیروریا۔ اس میں ہم نے یہ بحث کیا تھا کہ نحو میں کل 100 عوامل ہے، جن میں سے 2 معنوی ہے اور 98 لفظی ہے۔ 98 لفظی پھر 2 قسم پر ہے، ان میں سے 91 سماعی ہے اور 7 اس میں قیاسی ہے۔ پھر وہ 91 سماعی 13 انواع میں بیان ہوئے تھے۔ اس کا پہلا نوع حروف جارہ کے بیان میں تھا، اور حروف جارہ کا شعر یہ ہے: ان نوع اول ہفت حرف جر بود میدا یقی، کا اندری یک بیت آمد جملہ بیچونو چرا، باو تاو کاف لام واو منذ مثقلا، رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الى۔ مختصر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان نوع اول میں حروف جارہ کا بحث ہے۔ حروف جارہ کل 17 ہے اور یہ اسم پر داخل ہو کر اسم کو جر دیتا ہے، جیسے بزیدین۔ دوسرا نوع اور تیسرا نوع یہ دونوں ایک شعر میں بیان ہوئی ہے۔ اس کا شعر یہ ہے: ان با انا کانا لیتا لکننا لعل، ناسبی اسمن رافع در خبر زد ما ولا۔ نوع ثانی میں حروف مشبہ بالفعل کا بات تھا۔ حروف مشبہ بالفعل 6 ہے: انا، انا، کانا، لیتا، لکن، لعل۔ اس کا عمل یہ ہے کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسے ان اللہ سمیع۔ تیسرے نوع کا ذکر تھا، وہ بھی اس کا بھی یہ شعر ہے، لیکن اس کا ما ولا مشبہتان بلیسا، یعنی وہ ما ولا جو لیسا کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوں۔ اس کا عمل یہ ہے کہ یہ حروف ما اور لا یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ پھر اس کے متعلقات جو تھے کہ ما کہاں پر آتا ہے، لا کہاں پر آتا ہے، وہ بیان ہوئے تھے۔ النوع الرابع میں 5 حروف ندا کا اور اسی طرح الا اور واو بمعنی مع کا ذکر ہوا تھا۔ اس کا شعر یہ تھا: واو یا حمزہ الا ایا و ای حیا، ناسبی اسمند پس ای ہفت حرف اے مقتدا۔ یہ 7 حروف واو، یا، حمزہ، الا، ایا اور اے، یہ 5 حروف تو اس میں حروف ندا ہے، ایک حرف استثناء ہے الا، اور ایک واو بمعنی مع ہے۔ اس کا عمل یہ ہے کہ اسم پر داخل ہو کر اسم کو نصب دیتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے بیان کیا تھا۔ پھر اس میں ہم نے مستثنیٰ کا اعراب بھی بیان کیا تھا، اور اس طرح حروف ندا منادا کا اعراب بھی بیان کیا تھا۔ تو یہ 4 انواع میں ہم نے ان حروف عاملہ کا بحث کیا تھا جو کہ اسم پر داخل ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے النوع الخامس اور النوع السادس میں ان حروف عاملہ کا ذکر ہے جو فعل مضارع پر داخل ہو کر عمل کرتا ہے۔ تو النوع الخامس کا شعر یہ ہے: ان ولن پس کئی اذن ای 4 حرف معتبر، نصب مستقبل کند ای جملہ دائم اقتضا۔ ان حروف کو حروف ناصبہ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔
ان پانچوں کا یہ حروف ناصبہ 4 حروف ہے: ان، لن، کئی اور اذن. ان، لن، کئی، اذن. اس کا لفظی عمل سب کا ایک جیسا ہے. لفظی عمل اس کا یہ ہے کہ یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر مفردات خمسہ کو نصب دیتا ہے. مفردات خمسہ 5 قسم کی صیغوں کو کہتے ہیں: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. ان کو مفردات خمسہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں نہ تو نون جمع ہوتی ہے اور نہ اس میں نون اعرابی ہوتا ہے اس کے آخر میں. تو یہ یضرب و تضرب و تضرب و اضرب و نضرب ان کو مفردات خمسہ کہتے ہیں. اور 7 صیغوں سے یہ نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں. اور 7 صیغے یہ ہے: 4 تثنیہ کا صیغے ہے: تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مذکر مؤنث حاضر. اور 2 اس میں جمع مذکر کا صیغہ ہے: جمع مذکر غائب کا، یضربون تضربون. اور 1 صیغہ واحد مؤنث حاضر کا ہے. تو ان 7 صیغوں سے یونین عربی کو گرا دیتا ہے. اور 2 صیغے فعل مضارع میں مبنی ہے: جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یضربن و تضربن. تو اس میں یہ عمل نہیں کرتا. آسانی کے لیے ہم نے اس کا اصطلاح یہ بنایا ہے کہ فعل مضارع کی صیغے 3 قسم پر ہے: 5 7 2. 5 صیغے تو وہ ہے جس کو مفردات خمسہ کہتے ہیں اور اس کے آخر میں نہ نون اعرابی ہوتا ہے اور نہ اس کے آخر میں نون جمع ہوتا ہے. 7 کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کے وہ 7 صیغے ہیں جس کے آخر میں نون عربی لگا ہوتا ہے، جو 4 تثنیہ کا اور 2 جو مذکر غائب حاضر کا اور 1 واحد مؤنث حاضر کا. اور 2 صیغے، اس کا مطلب ہے کہ 2 صیغے مبنی ہے اس میں: جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا. تو ان سب کا لفظی عمل ہے. اب ہر ایک کی معنوی عمل ہے. معنوی عمل لن کا یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کو مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. لن فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور تاکید کے ساتھ اس کی نفی کرتا ہے، یعنی نفی تاکید کے لیے آتا ہے. فعل مضارع میں یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ فعل مضارع میں حال اور استقبال دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن جب اس پر لن داخل ہو جائے تو یہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرے گا اور اس میں نفی تاکید کے لیے بھی آئے گا. جیسے لن ینصر، معنی اس کا ہوگا وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا، وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا. اس کے بعد دوسرا حرف ہے کئی. تو یہ بھی حروف ناصبہ میں سے ہے اور اس کا عمل یہ ہے کہ یہ ان ناصبہ کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی جس طرح ان ناصبہ مصدریہ ہوتا ہے، ان کے بعد ہم کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد. اور اس طرح یہ کئی بھی ناصبہ مصدریہ ہے. مصدریہ معنی یہ ہے کہ اس کو فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. لام اس کئی کے بعد لام تعلیل یا تو لفظاً موجود ہوتا ہے یا تقدیراً موجود ہوتا ہے، اور اس کا ماقبل اس کے ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے. اس کا ماقبل اس کے ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے. اس کا مثال ہے اسلم تو کئی ادخل الجنت، یا اس نے یہ عمل کیا کئی نے کہ ادخلا کو نسب دیا. اس کا معنی ہے میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو یا اسلام لانا جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے. تیسرا حرف ہے اذن. اذن یہ ہمیشہ کسی کلام کا جواب بنتا ہے اور فعل مضارع کو یہ نصب دیتا ہے، لیکن فعل مضارع کو نصب دینا ان کی 3 شرطوں سے معلق ہوتا ہے. نمبر 1، اس کے بعد فعل مضارع مستقبل کے معنی میں ہو. نمبر 2، اس کا ما بعد ما قبل کے لیے معمول نہ ہو. اور تیسرا شرط یہ ہے کہ اس کے اور فعل مضارع کے درمیان لا نفی اور قسم کے علاوہ کوئی اور فاصلہ نہ ہو. جیسے کوئی کہے آپ کو کہ اسافر بعد ساعت، میں 1 گھنٹہ کے بعد سفر کروں گا، اور آپ جواب میں اس کے کہیں اذن لا ازورک، اذن لا ازورک، پھر اس وقت میں آپ کے ساتھ ملاقات نہیں کروں گا. تو اذن اس نے یہ عمل کیا کہ ازورک کو نصب دیا. اس کے بعد ہے ان. ان یہ مصدریہ آتا ہے. مصدریہ معنی یہ ہے کہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں
گردان. ایک تو یہ فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور دوسرا اس کو مصدر کے حکم میں کر دیتا ہے. جیسے اور اس کو ان مصدریہ ناصبہ کہتے ہیں. جیسے مثال ہے ان تصوموا خیر لکم، ان تصوموا خیر لکم، یہ ان تصوموا بمعنی ہے صیامکم. پھر یہ ہے کہ یہ ان مقدر، کبھی کبھی یہ ان مقدر ہوتا ہے، کبھی کبھی ان مقدر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ تو ظاہر ہوتا ہے. تو جب ظاہر ہو تو اس کا تو آسان ہے، لیکن ان کبھی کبھی مقدر ہوتا ہے. تقدیری ان کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے ان تقدیری وجوبی اور دوسرا ہے تقدیری جوازی. تو 5 جگہ ایسے ہے جہاں ان کا تقدیر وجوبی ہوتا ہے، یعنی وہاں ہمیشہ ان مقدر ہی آتا ہے. وہ 5 جگہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 لام جحود کے بعد. لام جحود، لام جحود اس لام کو کہتے ہیں جو کانا منفی کے خبر کی تاکید کے لیے آتا ہے. کانا منفی کے خبر پر تاکید کے لیے آتا ہے، اور اس کا مثال ہے وما کان اللہ لیعذبہم. تو یہاں لیعذبہم، یہ لام جحود ہے، اور اس کے بعد ان مقدر ہے. اس ان نے یعذبہ کو نصب دیا ہے. اگر یہ ہم نہ مان لیں تو پھر یہ اعتراض آئے گا کہ یہ تو یا تو لام حرف جر ہے، اور حرف جر تو فعل پر داخل نہیں ہوتا، صرف اسم پر داخل ہوتا ہے. تو لیعذبہم میں لام جحود ہے اور اس کے بعد ان مقدر ہے. اس نے یہ عمل کیا ہے کہ یعذبہ کو نصب دیا ہے. نمبر 2 حتیٰ کے بعد. حتیٰ کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے اور یہ واجب ہے. حتیٰ کے بعد جب فعل مضارع مستقبل کے معنی میں ہو، جیسے قرآن مجید میں ہے وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ. تو یا حتیٰ اس کے بعد ان مقدر ہے اور اس نے یقول کو نصب دیا ہے، یقولہ پڑھیں گے ہم. نمبر 3 اس او کے بعد جو الا یا الا کے معنی میں ہو، جیسے لَأَحْسِبَنَّكَ أَوْ تُعْتِيَنِي حَقِّي. کیا ہے لَأَحْسِبَنَّكَ إِلَىٰ أَن تُعْتِيَنِي حَقِّي، معنی یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا جب تک تو میرا حق ادا نہ کر دے. تو یہاں لَأَحْسِبَنَّكَ او، یہاں او بمعنی الا ان کے معنی میں ہے، الا کے معنی میں ہے، تو یہ بھی ان مقدر ہے. نمبر 4 اس واو کے بعد جو مع کے معنی میں ہو، اس واو کے بعد جو مع کے معنی میں ہو اور چیزوں کے بعد واقع ہو. امر کے بعد واقع ہو، امر کے بعد واقع ہو، جیسی مثال ہے زورنی و اکریمک. نہیں کے بعد واقع ہو، جیسے لا تأکل السمک و تشرب اللبن. نمبر 3 نفی کے بعد ہو، جیسے لا تأتینا و تحدثنا. نمبر 4 استفہام کے بعد ہو، جیسے هل عندکم ماء و اشربہ. تمنی کے بعد ہو، جیسے لیت لی مالا و انفقہ. اور نمبر 6 عارض کے بعد ہو، جیسے الا تنزل بنا و تصیب خیرا. تو یہ اس واو کے بعد جو مع کے معنی میں ہو. اور 5واں جگہ یہ ہے کہ اس فا کے بعد جس کا ماقبل ما بعد کے لیے سبب ہو اور چیزوں کے بعد واقع ہو. وہ چیزیں یہ ہے، یعنی مثال بھی اس کی یہ ہے امر کے بعد ہو، نہیں کے بعد ہو، نفی کے بعد ہو، استفہام کے بعد ہو، تمنی کے بعد ہو اور عارض کے بعد ہو. لیکن اس کا مثال بھی اس طرح ہے، لیکن صرف ایک فرق ہے کہ وہ ہم نے پڑھا تھا زرنی و اکرمکا، یا ہم پڑھیں گے زرنی ف اکرمکا. وہ ہم نے پڑھا تھا لا تأکل السمک و تشرب اللبن، یا پڑھیں گے لا تأکل السمک فتشرب اللبن. اور نفی کے بعد ہو، جیسی مثال ہے ما تأتینا فتحدثنا. استفہام کے بعد ہو هل عندکم ماء فاشربہ. تمنی کے بعد ہو، جیسے لیت لی مالا فانفقہ. اور عارض کے بعد ہو الا تنزل بنا فتصیب خیرا. اور ان جوازی آتا ہے 2 جگہوں میں. ان جوازی 2 جگہوں میں آتا ہے. ایک جگہ تو یہ ہے کہ جا لام کئی کے بعد، لام کئی وہ لام ہے جو کئی کے معنی میں ہو، یعنی اس کا ماقبل ما بعد کے لیے سبب ہو. اور نمبر 2 واو فا ثم اور او عاطفہ کے بعد جبکہ معطوف علیہ اسم ہو، جیسے اعجبنی ضربک زیدا و تشتیما. تو یہ بھی ان مقدر ہے، لیکن یہ مقدر ہونا اس کا جائز ہے. اب اس کے بعد ہم کرتے ہیں شعر کا ترجمہ. تو شعر یہ ہے ان ولن پس کئی اذن ایچار عرف معتبر نسب مستقبل کند ای جملہ دائم اقتضا.
اس میں پس کا معنی ہے پھر، ای کا معنی ہے یہ، معتبر کا معنی ہے اعتبار والا، مستقبل کا معنی ہے فعل مضارع، کنند کا معنی ہے کرتے ہیں، اور ای جملہ معنی یہ تمام، اور ہمیشہ دائم معنی ہمیشہ، اور اقتضاء معنی چاہت۔ تو ترجمہ یہ ہوا ان ولن پس کئی اذن ای چار عرف معتبر، نصب مستقبل کند ای جملہ دائم اقتضاء، یہ ان لن کے اور اذن یہ چاروں حروف ہمیشہ فعل مضارع کا نصب چاہتے ہیں۔ تو النوع الخامس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے یہاں حروف ناصبہ پڑھے۔ حروف ناصبہ کا عمل یہ ہے کہ یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، یعنی 5 صیغوں کو نصب دیتے ہیں اور 7 صیغوں سے نون عربی کی